امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ زیادہ استغفار لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس بندے کو پہلا انعام یہ دیتے ہیں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رزق اس بندے کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کاروبار میں برکت نہیں، آج ہر بندہ پریشان نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کا بہترین نسخہ نبیوں کے امام نے استغفار بتایا۔ تیری دکان نہیں چلتی، پھٹا نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، ریڈی نہیں چلتی، آزما تو صحیح ذرا، کثرت سے پڑھ تو صحیح ذرا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، بد زبان ہے، اس کی زبان سے اللہ اثر چھین لیتے، پھر وہ سارا دن بھی قرآن پڑھتا رہنا اثر نہیں ہوتا۔ اگر بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے، پہلے پاک اور صاف کر اس زبان کو، پھر اثر دیکھنا کیسا ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے جناب درود شریف کی بھی بڑی فضیلت ہے، آپ استغفار کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ درود شریف پڑھا کروں یا استغفار پڑھا کروں؟ تو اس کو فرماتے ہیں او کپڑا گندا ہو خوشبو لگانی چاہیے یا صاف کر کے دھو کے خوشبو لگانی چاہیے؟ کہتے جی دھو کے خوشبو لگانی چاہیے۔ کہتے ہیں پہلے استغفار کر کے اپنے عمل نامے کو دھو لے، پھر درود شریف کی خوشبو لگا، تب فائدہ زیادہ ہوگا۔ پہلے دھو اس کو استغفار کی نعمت سے۔